الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم۔ عزیزو، مذہب اسلام نے جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ سب باتیں ایسی ہیں جن کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ان کے ماننے یا نہ ماننے سے ہماری اس دنیا کی زندگی اور اس کے معاملات پر پورا اثر پڑتا ہے۔ انہی باتوں میں سے آخرت پر ایمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت پر ایمان اور آخرت کی فکر آخرت کو انسانی زندگی کی کامیابی اور زندگی سنورنے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اسے حقیقی اسلامی تصوف کی بنیاد و اساس قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو صفات کو پیدا کرنے کے لیے بہت محنت فرمائی۔ کبھی تو ان صفات کے فضائل و فوائد بیان فرمائے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے جلال اور اللہ کے غصے اور قہر اور آخرت کے سخت ترین حالات کا تذکرہ فرمایا، تاکہ دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت پیدا ہو۔ جب یہ صفات دل میں آ جائیں تو انسان کی ساری زندگی بدل جاتی ہے، خواہشات و شہوات کی اتباع سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور انسان کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت کو پیدا کیا، جس کے اثرات یہ تھے کہ وہ معاشرہ جو ساری دنیا میں بد تہذیبی کی مثال بنا ہوا تھا، پوری دنیا کی نظر میں سب سے برا معاشرہ تھا، لوگ ان کے پاس جانا، ان پر حکمرانی کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہی معاشرہ ساری دنیا کے سامنے مثالی معاشرے کے طور پر رونما ہوا، مثالی معاشرہ کہلانے لگا، لوگ اس کے اگزامپل دینے لگے، اس کے مثالیں دینے لگے، اور ان کے اخلاق کو سراہنے لگے، ان کے کیریکٹر کو لینے لگے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے، تاکہ اسلامی معاشرہ اپنی کھوئی ہوئی اقدار حاصل کر سکے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فرماتے لوگوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت آ گئی ہے۔ جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے ساتھ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے، موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ پر صلاۃ و سلام یعنی درود پڑھا کرتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کیا 1/4؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا 2/3؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا وظیفے میں پوری رات آپ پر درود پڑھا کروں، کیا میں اپنے وظیفے میں اپنے اعمال میں
پوری رات آپ پر درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا اب یہ درود، یہ صلاۃ و سلام، یہ تمہارے لیے سب غموں کے لیے کافی ہے، یہ تمہارے سارے غموں کے لیے، حزن و ملال کے لیے کافی ہوگا، اور اس سے تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلے قیامت سے ڈرایا ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے، اور جتنا قیامت کے وقت، قیامت سے دنیا قریب ہوتی جائے گی، وقت قریب ہوتا جائے گا، اتنے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد خود بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ اعلان بھی کر رہے ہیں، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قیامت قریب ہے، ان قریب سور پھونکا جائے گا۔ یا پھر یہ تو ہے کہ انسان دنیا میں آیا تو ہے، دنیا میں آیا تو اسے اپنی برتھ ڈیٹ، اسے اپنی پیدائش کی تاریخ تو یاد ہے، لیکن موت کی تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، وہ مقصد پورا کرنا ہے، لیکن ہم اس مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس مقصد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی بھی دی ہے اور موت بھی دی ہے۔ زندگی ملی ہے تو اس کے ساتھ موت تو لگی ہوئی ہے، موت تو آنی یقیناً ہے، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، آخرت کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، دیگر چیزوں کے منکر پیدا ہوئے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو موت کے بعد کیا؟ موت کے بعد سب ختم، یوں ہی پیدا ہوئے، یوں ہی آنکھیں بند ہو جائیں گی، یوں ہی چلے جائیں گے۔ دنیا میں کس لیے آئے؟ کھانے پینے کے لیے، کوئی مقصد نہیں، دنیا میں پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ نے اتنی عظیم زندگی عطا فرمائی، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ ایک مقصد ہے جس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا کیریکٹر قرآن ہے، اور آپ نے رات کے اس پہر میں لوگوں کو اعلان کر کے فرمایا اللہ کو یاد کرو، مقصد کی طرف آؤ، اپنے مقصد کو مت بھول بیٹھو، مقصد کی طرف آؤ اور اللہ سے جڑ جاؤ۔ موت آنا یقینی ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اور ان قریب قیامت جب سور پھونکا جائے گا، ساروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، یہ ساری چیزیں طے ہیں، اس حدیث سے بتایا جا رہا ہے۔ آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین، یہ ایسی مایہ اور ایسی چیز ہے جو انسان کو برے کام کرنے سے روکتی ہے، برے کام کرنے سے روکتی ہے، اور اعمال پر ثابت قدمی عطا فرماتی ہے، اچھے اعمال پر ثابت قدمی، اچھے اعمال پر باقی رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو پہچانے، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، کام کرے۔ اور فرمایا آگے والعاجز، عاجز بیوقوف وہ ہے، عاجز اور بیوقوف وہ ہے، عاجز جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے یوز لیس، وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے، دنیا کی زندگی کا مقصد بھول بیٹھے، منمانی کرے، خواہشات کے پیچھے بھاگے،
جو چاہے وہ کر لے اور یہ کہے اللہ غفور الرحیم ہے، تو اگر یہ ہوتا جیسے آپ کی سمجھ ہے، ہماری سمجھ ہے کہ منمانی کرو اور پھر یہ بات کہو، تو اللہ تبارک و تعالی شریعت کبھی نہیں اتارتے۔ یہ تو بیوقوفانہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عاجز کہا ہے، جسے میں نے کہا کہ یوز لیس، بیوقوف، منمانی کرے اور پھر کہے اللہ غفور الرحیم ہے، تو پھر شریعت کو اتارنے کی ضرورت ہی کیا پیش آتی ہے؟ ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ آدمی کے پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک اس سے پوچھا نہ جائے، قیامت کا یقین اور قیامت کے فکر اور قیامت پر ایمان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے اے میری امت، اس طرح بے فکر ہو کر اور غفلت والی زندگی نہ گزارنا کہ تمہارا ایمان آخرت پر ہو ہی نہیں۔ آج ہمارا آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں، یا پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم دھڑلے سے جو چاہے کام کر دیتے، جو چاہے برے کام کر دیتے، اللہ کی نافرمانی علانیہ طور پر کرتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا، یہ ایمان ہوتا کہ کل قیامت کے روز یہ غلط کام آج میں کر رہا ہوں، آج اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، چاہے چھپے ہوئے چاہے علانیہ طور پر کھلم کھلا، میں اللہ کو روز محشر قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، کیسے اللہ کو منہ بتاؤں گا؟ اگر یہ احساس ہوتا تو بندہ گناہ نہیں کرتا۔ آج جو ہم کھلم کھلا چھپے ہوئے نہیں بات کر رہا ہوں، چھپے ہوئے انسان تب کرتا ہے جب انسان کے اندر کچھ شرم و حیا باقی رہتی ہے، کچھ ڈر اور خوف ہوتا ہے، کچھ ایمان کی رمق باقی ہوتی ہے، تب انسان چھپ کر کرتا ہے۔ لیکن اگر مومن وہ ہے کہ اگر اس سے ایک مرتبہ گناہ سرزد ہو جائے، ایک غلطی ہو جائے، جان بوجھ کر تو نہیں کرتا، نفس کا غلبہ ہو جائے، شیطان کے وسوسے چھا جائے اور پھر برائی اور غفلت جب دل پر چھا جاتی ہے، ایسی غفلت کے حالت میں جب مومن سے اگر ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ایک گناہ سرزد ہونے کے بعد 1000 مرتبہ ندامت ہوتی ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار غلطی ہو جاتی ہے، 100 بار، کئی مرتبہ۔ مومن تو وہ ہے کہ اگر تہجد چھوٹے، تہجد غفلت کی وجہ سے رات کو بے چینی یا پھر نیند نہ آئے، جس بھی وجہ سے اگر تہجد بھی چھوٹتی ہے تو پورا دن افسردگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ گزرتا ہے، میری آج تہجد چھوٹ گئی۔ گناہ تو دور کی بات ہے، میں کیسے اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ انسان کے اندر فکریں لگے رہتی ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ کا ڈر، آخرت کے فکر انسان کو برائی سے روکے رکھتی ہے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 5 چیزوں سے متعلق بندے سے، آدمی سے پوچھا نہ جائے، اس کے قدم اللہ کے سامنے سے، اس کے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں صرف کیا، اسے کہاں کھپایا، اسے کہاں خرچ کیا، اسے کہاں گزارا۔
وعن شبابہ فیما ابلا، اس سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں کھپایا. پھر اس کے بعد فرمایا ومالہ من این اکتسبہ، اور اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا. وفیما انفقہ، اور پوچھا جائے گا کہ جو مال کمایا اسے کہاں خرچ کیا. پانچواں سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، اور علم کے بارے میں جو جانا علم حاصل کیا جو بھی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز حلال ہے تو حلال پر عمل کیا نہیں. اللہ کے احکامات ہے، احکامات کو پورا کیا نہیں. یہ چیز حرام ہے ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ہم اگر اس سے بچے نہیں، اللہ کے سامنے یہ جواب دینا ہے. اس جواب دہی کے بغیر اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے، حساب دینا ہے. آخرت یہ ہے. انسان کی آنکھیں بند ہو گئی، دوسری زندگی شروع ہو گئی، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَلَلْ آخِرَةُ، اور یقیناً آخرت ہیئر آفٹر، یہاں کے بعد والی زندگی خیر لک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، کس سے؟ نبی سے جو دنیا کے تمام انسانوں میں معصوم ہے، محفوظ ہے. فرمایا جا رہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آپ کے لیے آخرت کی زندگی یقینی طور پر بہتر ہے من الأولى، دنیا کی زندگی سے. پہلی زندگی مطلب دنیا کی زندگی سے. اللہ کے سامنے سے ہم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک ان 5 چیزوں کے بارے میں ہم جواب نہیں دے سکیں گے. جواب دینا ہے. اس لیے اللہ نے جس مقصد کے تحت بھیجا ہے، جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے یہ دین، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے اصول اور ضوابط دیے ہیں. اس سے غافل ہو کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. غافل ہوئے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. وہاں پر حساب ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن میں اس کا یقین دلایا ہے. قرآن جو ہمارا رہبر ہے، رہنما ہے، گائیڈ ہے، یقین دلایا ہے. بارہا ہر صورت اس کی طرف آگاہ کرتی ہے، بتاتی ہے. کہیں واضح طور پر، کہیں اشارتاً بتایا گیا ہے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا امتحان گاہ ہے. اسی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھنا نہیں، آخرت اصل ہے اور باقی اور ابدی زندگی ہے. دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. اس فانی زندگی میں اس باقی کے لیے کوشش کرنا ہے. یعنی کہ کوشش 60-70 سال کی ایک محدود سی لمیٹڈ زندگی میں، یعنی تھوڑی سی کوشش کرنا ہے اس لا فانی اور لمٹ لیس زندگی کے لیے، ابد الآباد والی زندگی کے لیے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنا ہے بہت سا پانے کے لیے. آخرت کو جو ہم بھول بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے ہم ہر گناہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہر گناہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں اسی آخرت سے غافل ہو کر اللہ پر ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے. وہ سکرات کے عالم میں تھا. آخری وقت ہے، ہم جانتے ہیں سکرات کیا ہے، آخری وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے فرمایا تم اپنے کو کیسا پا رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، مجھے اللہ سے امید ہے، مجھے اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسے وقت میں، یعنی موت کے وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ اس سے امید رکھتا ہے. اللہ سے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے اور اسے اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا اس وقت بھی احساس دلایا ہے. مومن بندہ ہے تو ظاہر سی بات ہے آخرت کی فکر ہے. اللہ کے سامنے جا رہا ہوں اس کا یقین بھی ہے. ایک طرف گناہوں سے ڈر رہا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں،
اور دوسری طرف اللہ سے امید بھی ہے، اور یہی ایمان ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید۔ ایمان کیا ہے؟ بین الخوف والرجاء، اللہ سے امید بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، جو یہ حدیث بتلا رہی، اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو، نہ یہ کہ امید ہی امید اور ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جو چاہے کر لو۔ نہ اللہ کا ڈر، نہ اتنا ڈر کہ انسان بالکل سہم کر بیٹھ جائے، کچھ بھی کام نہ کرے۔ نہیں، اللہ نے دونوں چیزیں رکھے انسان کے اندر، اور یہی آزمائش ہے، یہی انسان کا امتحان ہے، گناہوں سے بچ کر اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کی طرف لپکے، یہ اصل امتحان ہے۔ اگر کوئی اندھا اور نابینا انسان کہے کہ میں کوئی غلط چیز دیکھتا ہی نہیں، تو اس کا کمال نہیں ہے۔ ہاں، بینا ہو کر، دیکھنے والا ہو کر اگر کوئی غلط چیز نہ دیکھے تو اس کا کمال ہے۔ آزمائش اسی میں ہے، آنکھیں اللہ نے عطا کی ہے پھر بھی غلط نہ دیکھے، یہ ہے۔ نابینا ہے اور وہ کہے کہ میں غلط دیکھتا ہی نہیں، تو اس کا کمال نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں ہی نہیں ہے۔ امتحان یہاں ہے۔ اللہ نے مکلف تبھی بنایا ہے جب عقل دی ہے، رہنما رہبر عطا کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید عطا کیا ہے، اصول و ضوابط عطا کیے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ کے ان اصول اور ضوابط سے پوری زندگی ہم اس قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ کھولتے کب ہے؟ تھوڑا بہت پڑھنے کے لیے، اور اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، یہ تو دور کی بات ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب اور سلوک نہیں دکھتا ہے۔ اسی لیے یہ مجلسیں لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے اس رہنما اور رہبر سے ہم جڑے، اسی لیے تفسیر کی مجلسیں اور درس قرآن کا انعقاد کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ سکے، اس کلام کے ذریعے سے اللہ سے جڑ سکے۔ ایک اور حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عائشہ ایاکی و محقرات الاعمال فإن لها من اللہ طالبا، اے عائشہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کے خاص طور پر فکر کرنا جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہونا ہے، ان کی بھی پکڑ ہونا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہ نکلے، اور آنسو کتنا؟ آنسو چاہے اتنا ہو، کتنا؟ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو آنسو، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اتنا سا آنسو نکلا ہے، پھر وہ اس کے رخساروں پر، اس کے گالوں پر بہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے خوف سے۔ یہ اس طرف بات نہیں، اس طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ سے امید بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو، تو اللہ کے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک چھوٹا سا آنسو نکلے جس کے گال پر بہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی کا مقصد سمجھ کر زندگی گزارنے والا اور آخرت کی تیاری اور فکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔